الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں مہر کا بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، مہر سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام میں عورت کے احترام اور وقار کا بڑا خیال رکھا گیا ہے اور اسے اپنی ذات اور اپنے مال میں تصرف کا مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کی ذات کے احترام اور وقار کے تحفظ کے لیے نکاح میں مہر مقرر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، مہر لازم و ضروری ہے۔ ہر نکاح کے لیے مہر لازم و ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے تب بھی مہر ادا کرنا لازم ہے۔ نیز اگر کسی نے اس شرط کے ساتھ نکاح کیا کہ شوہر کے ذمے مہر نہ ہوگا تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نکاح ہی صحیح نہ ہوگا، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مہر کی ادائیگی کے ساتھ نکاح درست قرار پائے گا۔ بہرحال مہر ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ نساء آیت نمبر 4۔ اور عورتوں کے ان کے مہر بطور عطیہ بلا بدل دے دو۔ مزید ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ان اللہ کان علیما حکیما، سورہ نساء۔ اور مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ انہیں اپنے مال خرچ کر کے مہر ادا کر کے حاصل کرو، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، شہوت رانی کے لیے نہیں۔ پھر جن عورتوں سے تم متمتع ہو چکے ہو انہیں ان کے مہر بطور فریضہ کے ادا کر دو۔ مذکورہ بالا آیت سے ظاہر ہے کہ مہر کی ادائیگی اور اس کا تقرر ضروری ہے۔ بہرحال یہ بات لازمی ہے کہ مہر مقرر کیا جائے۔ اگر مہر نہ بھی مقرر کیا جائے تو پھر بھی ادا ضرور کیا جائے، اس صورت میں وہ مہر مثل ہوگا۔ مہر کی اقسام۔ مہر کی 2 اقسام ہیں جو کہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مؤجل۔ مؤجل عین کے ساتھ وہ مہر ہے جو فوراً ادا کر دیا جائے یا اس کا فوراً ادا کرنا طے پا جائے۔ مؤجل حمزہ کے ساتھ وہ مہر ہے جو ایک مدت کے بعد ادا کیا جاتا ہو۔ مؤجل میں کوئی مدت متعین نہیں کی جائے گی، اگر مدت کا تعین نہ ہو تو رواج کو دیکھا جائے گا۔ مہر مثل، یہ ایسا مہر ہوتا ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا جاتا یا نکاح اس شرط پر طے ہوتا ہے کہ شوہر کے ذمے مہر نہیں ہوگا مگر پھر بھی اس کے لیے مہر کا ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، جو کہ بیوی کے خاندان کے مطابق ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس کی بہنوں، پھوپھیوں، چچا زاد بہنوں کے جو مہر ادا کیے گئے اس مقدار میں ادا کیا جاتا ہے، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ نمبر 4، مہر کی مقدار۔ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں، زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہونا چاہیے، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ ہر آدمی اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق مہر مقرر کر سکتا ہے، لیکن مہر کی اتنی مقدار یقیناً نہیں ہونی چاہیے کہ جو آدمی کی استطاعت سے باہر ہو، کیونکہ مہر ادا کرنا ضروری ہے، لہٰذا اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ کوئی ادا کر سکے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ عز و جل
نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ اسے بدل کر دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے ان میں سے ایک عورت کو پورا سونے کا ڈھیر دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ سورہ نساء آیت 20۔ اس آیت مقدسہ سے پتہ چلا کہ مہر کی زیادہ کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ مہر کے بدلے میں پورا سونے کا ڈھیر بھی دیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک کم از کم مہر کا تعلق ہے تو قرآن پاک نے اس کا بھی کوئی تعین نہیں کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ، اور مذکورہ بالا محرمات کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اپنے مال دے کر طلب کرو، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، شہوت رانی کے لیے نہیں۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا جو مہر مقرر کیا گیا ہو وہ ادا کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 24۔ لہٰذا اتنی مقدار ہونی چاہیے کہ جسے مال کہا جا سکے۔ نمبر 5، مہر کی کوئی آخری حد متعین نہیں مگر اس میں اعتدال ضروری ہے۔ مہر کی کم از کم مقدار کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کا نکاح ان کے کفو ہمسر لوگوں میں کیا جائے اور ان کے نکاح ان کے ولی کریں اور مہر 10 درہم سے کم نہ ہو۔ حد سرقہ چوری کرنے کی سزا کے لیے بھی کم از کم 10 درہم کی مقدار ہے۔ درہم چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے۔ ایک درہم کا وزن 3.5 ماشے چاندی کے برابر ہے۔ 10 درہم 2 تولہ 7 ماشا چاندی کے برابر ہوئے۔ گرام کے حساب سے 28 گرام 600 ملی گرام ہے۔ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم تو شریعت نے مقرر کر دی، مگر اس سے اوپر کی آخری حد اللہ اور اس کے رسول کے قانون میں متعین نہیں کی گئی، بلکہ یہ معاملہ فریقین کی رضامندی، ان کی استطاعت و حیثیت اور مرد کی قوت برداشت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت عمر کا مہر فکس کرنا۔ نمبر 6، حضرت عمر کا مہر فکس کرنا۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مہر کے لیے 40 اوقیہ کی انتہائی حد مقرر کر دی تھی، مگر ایک عورت نے مجمع میں ان کو ٹوک کر قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ ترجمہ، اگر تم نے عورتوں کو ڈھیر سامان بھی دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ عورت نے کہا، امیر المومنین، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد عورت کو ڈھیر سامان بھی دے سکتا ہے، پھر آپ کو مہر کی آخری حد مقرر کرنے کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ ایک عورت نے صحیح بات کہی اور مرد غلطی کر گیا۔ پھر آپ نے مہر کی قانونی حد متعین کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ نمبر 7، مہر کی مقدار اور احادیث۔ لیکن صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ مہر کی زیادتی میں مبالغہ کرنا اور مرد کی قوت برداشت سے زیادہ مہر باندھنا ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، عورتوں کو مردوں کے پلے باندھنے کی کوشش کرو اور مہر میں حد سے نہ بڑھو۔ ابو عمر والا سلمی نے ایک عورت سے 200 درہم پر نکاح کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو ندی نالوں میں درہم بہتے ہوئے ملتے تب بھی تم شاید اس سے زیادہ مہر نہ باندھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت سے 4000 اوقیہ یعنی 160 درہم پر نکاح کیا تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گویا کہ تم پہاڑ میں سے چاندی کھود کر نکال رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، عورت کا مہر مقرر کرنے میں حد سے نہ بڑھو۔ اگر یہ دنیا میں کوئی قابل عزت اور آخرت میں تقوی کی بات ہوتی تو تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرتے، مگر آپ کے ازواج اور صاحبزادیوں میں سے تو کسی کا مہر بھی 12 اوقیہ سے زیادہ نہ تھا۔ نمبر 8، ازواج مطہرات کے مہر۔ حضرت علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں جو مہر تھا وہ درج ذیل ہے۔
نمبر 1 حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر 12 اوقیہ 91 تولہ 1 ماشا 6 رتی سونا تھا۔ نمبر 2 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر 400 درہم تھا۔ نمبر 3 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر 4000 درہم تھا، جو کہ حبش کے بادشاہ نجاشی نے اپنی طرف سے ادا کیا تھا۔ نمبر 9 فقہا کے نزدیک مہر کی مقدار۔ حنفی فقہا نے مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم قرار دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ہر وہ مقدار جو کسی چیز کی قیمت بن سکتی ہو وہ مہر بن سکتی ہے۔ نمبر 10 حرف آخر۔ غرض کہ دین اسلام نے نکاح کے موقع پر حق کے مہر کو لازمی قرار دیا ہے اور اس میں افراط و تفریط سے بچنے کی تلقین کی ہے، یعنی مہر اتنا بھی کم نہ ہو کہ اس سے عورت کی تذلیل ہو۔ جیسے بعض جگہوں پر جو ہے نا وہ 32 روپے کا پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے نکال لیا، یہ رواج ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یعنی مہر اتنا کم نہ ہو کہ اس سے عورت کی تذلیل ظاہر ہو، نہ اتنا زیادہ ہو کہ مرد کی استطاعت سے باہر ہو، بلکہ درمیانی صورت ہونی چاہیے۔ عورت خوشی سے حق کے مہر معاف کر سکتی ہے، لیکن میاں بیوی مل کر بھی اسے ساقط نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مہر کے ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔